سیلابی ریلوں و بارشوں سے بلوچستان میں مزید 5 افراد جاں بحق۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا سلسلہ بند، ایگریکلچرل کالج میں داخلے بحال و سیلاب بعد فیس معاف کیے جائیں، طلبہ تنظیم اتحاد کا مطالبہ۔ آج سپٹمبر کی 16 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ محکمہ پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی میں بہہ جانے اور دیواریں گرنے سے جعفر آباد میں 2 افراد، چمن میں 1 اور سوراب میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد 13 جون سے اب تک بلوچستان میں ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 299 ہو گئی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں میں 136 مرد، 90 بچے اور 73 خواتین شامل ہیں۔ بلوچستان حکومت کے رپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں 13 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 1,85,000 سے زائد مکانات یا تو گر گئے ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ آفت زدہ متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر کام کرنے والے پیرا میڈکس کا کہنا ہے جہاں جہاں سیلاب کے باعث پانی کھڑی ہے وہاں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ افراد جلد، گیسٹرو، ملیریا، پیٹ درد، ہیضہ و کھلے آسمان تلے رہنے کے باعث بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال سے ہزاروں تعلیمی ادارے بھی متاثر ہوئے۔ گزشتہ دنوں محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 2,859 اسکول متاثر ہوئے۔ سیلاب سے متاثرہ ان اسکولوں میں 3,86,708 طلبہ زیر تعلیم تھے۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان کے تمام 35 اضلاع متاثر ہوئے۔ بارشوں سے کئی علاقوں میں اب تک معمولات زندگی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ امدادی کارروائیوں میں مصروف غیر سرکاری اداروں کے مطابق مذکورہ علاقوں سے زمینی مواصلاتی رابطہ کٹنے کے باعث امدادی کارروائیوں میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تاہم بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانی و مالی نقصانات سرکاری تعداد سے کہیں زیادہ ہے جن کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی، پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کی جانب سے ایک الائنس طلبہ تنظیم اتحاد کے نام سے تشکیل دی گئی ہے، جنہوں نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس الائنس کا مقصد منظم انداز میں طلبہ کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ طلبہ تنظیم اتحاد نے کہا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے ایگریکلچرل کالج میں داخلوں کا تسلسل انتظامی طور پر روکا گیا ہے۔ بلوچستان کے واحد ایگریکلچرل کالج میں داخلوں کو بغیر کسی جواز کے روکنا طلبہ کی حق تلفی اور ان کے تعلیمی کیریئر کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ کالج میں داخلوں کا آغاز نہیں کیا گیا تو طلبہ تنظیم اتحاد ایک سخت موقف اختیار کرتے ہوئے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ بارشوں کے باعث رونما ہونے والے قدرتی آفات کے باعث عوام معاشی حوالے سے تباہی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس طرح کے حالات میں طلباء کو فیسوں کی ادائیگی میں نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں جامعہ بلوچستان اور دیگر جامعات میں فیس نہ بھرنے کے باعث طالب علموں کو امتحانات میں بیٹھنے سے روکا جا رہا ہے، جو کہ نہایت ہی تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی یونیورسٹی میں مسلسل فیسوں کے حوالے سے طلباء میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ ان میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اور تمام تر تعلیمی ادارے مالی بحران کا شکار ہیں۔ سائنس کالج اور آئی ٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل بھی عرصہ دراز سے بندش کا شکار ہیں اور طالب علم نجی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے تمام تر جامعات میں طلباء سیاست پر قدغن عائد کی جا چکی ہے اور طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں خوف و ہراس کو پروان چڑھانے کے لیے تعلیمی اداروں کے احاطے سے طالب علموں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال گزشتہ سال 1 نومبر 2021 کو جامعہ بلوچستان کے ہاسٹل سے 2 طالب علم سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی ہے۔
دونوں طالب علموں کی بازیابی کے لیے طلباء تنظیموں نے یکمشت ہو کر جدوجہد کی اور حکومتی یقین دہانی پر اپنا احتجاجی دھرنا ختم کیا، لیکن 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود دونوں طلباء کا تاحال کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان یونیورسٹی شعبہ فارمیسی کے ایک اور طالب علم سعید اللہ کو 5 ستمبر کو جبری طور پر اغوا کیا گیا، جن کا تاحال کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جبری طور پر لاپتہ طالب علموں کی جلد از جلد بازیابی یقینی بنائی جائے اور تعلیمی اداروں سے طالب علموں کی جبری گمشدگی جیسے عمل کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پر جلد از جلد عمل درآمد کرتے ہوئے عملی اقدامات کی جائیں۔ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو جمہوری طرز اپناتے ہوئے سخت احتجاج کی جائے گی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد کوہلوں میں بچے اور حاملہ خواتین غذائی قلت کے شکار۔ کوہلوں میں حالیہ مونسون بارشوں نے جہاں ہر طرف تباہی مچائی، وہیں حاملہ خواتین اور غذائی قلت کے شکار بچے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں غذائی قلت کے شکار بچے اور حاملہ خواتین اس وقت مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ واضح ہے کہ خوراک اور غذا کی کمی کی وجہ سے بچوں اور خواتین کو ذہنی اور جسمانی نشو و نما شدید متاثر کرتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ غذائی قلت کے حوالے سے جلد از جلد اقدامات اٹھائے جائیں۔ ضلع بھر میں سروے کر کے غذائی قلت کے شکار ماں اور بچے کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے۔ اگر حکومت کی جانب سے بروقت اس پر عملی اقدامات شروع نہیں کیا گیا تو کئی غذائی قلت کے شکار بچے اور حاملہ خواتین شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ ضلع بھر میں اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ عدم توجہی کی بنا پر غذائی قلت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس اہم مسئلے پر توجہ دینا ہمارے حکمرانوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ مختلف علاقوں میں سڑکیں متاثر ہونے سے غذائی قلت کے شکار بچے اور حاملہ خواتین کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تاحال اس حوالے سے کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ واضح رہے کہ نیشنل نیوٹریشن کی 2018 سروے کے مطابق اس وقت ضلع میں 18.9% بچے غذائی قلت کے شکار تھے۔ 2018 کے بعد سے اس حوالے سے کوئی سروے نہیں کیا گیا ہے۔ وڈ میں لیویز کی کارروائی، چوری کی وارداتوں کے الزام میں 7 ملزمان گرفتار۔ لیویز ذرائع کے مطابق لیویز نے باری نفری کے ہمراہ وڈ، درکھالہ، بیلا سمیت دیگر مقامات پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان نے وڈ سمیت کئی علاقوں میں مختلف وارداتوں میں ٹرانسفارمر، کوئلہ، کپاس، مرچی سمیت دیگر چوری کے وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ڈاکوؤں کے نیٹ ورک کے سرغنہ سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان نے خضدار کے دیگر علاقوں میں اپنے دیگر ساتھیوں کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف کر لیا ہے، جن کی گرفتاری کے لیے لیویز مزید کارروائی کر رہی ہے۔ بیلا میں ملیریا کے وبا بے قابو، اسپتالوں میں مریضوں کا تھانتا بند گیا، انسداد ملیریا ادویہ ناپید۔ بیلا شہر اور اس کے مضافات میں مچھروں کی بہتات سے ملیریا بخار نے پنجے گھاڑ لیے ہیں۔ ملیریا بخار میں مبتلا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد آبادی کی 70% تک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل اسٹورز پر انسداد ملیریا ادویات بھی ناپید ہیں، جس کے باعث ملیریا بخار پر قابو پانے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے محکمہ صحت اور ملیریا کنٹرول پروگرام کے حکام و افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ملیریا بخار کی بڑھتی ہوئی تشویشناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اور عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ کوئٹہ میں گورنمنٹ گرلز کالج کی سینکڑوں طالبات پک اینڈ ڈراپ کی سہولت سے محروم۔ بسوں اور عملے کی موجودگی کے باوجود کوئٹہ کے سب سے بڑے گرلز کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج کوئٹہ کینٹ کی سال اول کی سینکڑوں طالبات پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات سے محروم۔ غریب طالبات اور والدین کی مشکلات بڑھ گئیں، جس کے باعث کئی طالبات کا مستقبل دھاؤ پر لگ گیا ہے، کیونکہ ان کے اہل خانہ مہنگائی کے اس دور میں پرائیویٹ طور پر کنوینئنس کی سہولیات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج کوئٹہ میں رواں سال داخلہ لینے والی طالبات کو کالج کی بسوں میں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، حالانکہ صوبائی حکومت کی جانب سے کالج کو بسیں فراہم کی گئی ہیں تاکہ طالبات کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کی جا سکے۔
اس کا مقصد غریب طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں، جبکہ کالج انتظامیہ کی جانب سے فرسٹ ایئر کی طالبات سے یہ سہولت واپس لے لی گئی ہے، جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جنا ٹاؤن گرلز کالج سمیت دیگر اداروں میں طالبات کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ متاثرہ طالبات کے والدین نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کالج انتظامیہ سے اپیل ہے کہ چونکہ کالج بسیں مختلف روٹس پر چل رہی ہے، اس لیے ڈرائیورز کو پابند بنایا جائے کہ وہ فرسٹ ایئر کی طالبات کو بھی اٹھائیں۔ اگر بسوں میں رش ہے تو روٹ پر مزید بسیں چلا کر طالبات کو سہولت فراہم کی جائے، کیونکہ شدید مہنگائی کے اس دور میں والدین اضافی مالی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ بصورت دیگر ان کی بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال اول کی متاثرہ طالبات نے کالج انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ ہماری سیکریٹری کالج ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر کالجز بلوچستان سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کا نوٹس لیا جائے، عملے اور بسوں کی کمی کا مسئلہ ہے تو فوری حل کیا جائے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ دفاع کے لیے یوکرین کو ہتھیار فروخت کرنا اخلاقی طور پر درست ہے، پوپ فرانسس نے دفاع کے لیے یوکرین کو اسلحہ فروخت کی حمایت کر دی۔ پوپ فرانسس نے بیان میں کہا کہ یوکرین ہتھیار دفاع کے لیے استعمال کرے تو اسے فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دفاع کے لیے یوکرین کو ہتھیار فروخت کرنا اخلاقی طور پر درست ہے۔ یوکرین کو دفاع کے لیے اسلحہ کی فروخت سیاسی فیصلہ ہوگا جو درست تصور ہوگا۔ ملک کی حفاظت اور دفاع کے لیے اقدام ظاہر کرتا ہے کہ آپ محب وطن ہیں۔ یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہی واحد حل ہیں۔ یاد رہے، ایک ماہ قبل امریکہ نے یوکرین کے لیے سب سے بڑے اسلحے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے نئی دفاعی امداد کی مالیت کا تخمینہ $1 ارب بتایا تھا۔ امریکی عسکری حکام کے مطابق یہ یوکرین کے لیے امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا اب تک کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ اس پیکیج میں ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہیمارس، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم گولا ناسامس اور 50 M113 بختر بند طبی نقل و حمل کے لیے گاڑیاں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلحہ کا یہ پیکیج $8.8 ارب کی اس فوجی امداد کے علاوہ ہوگا جو امریکہ نے گزشتہ ایک سال کے دوران میں یوکرین کو دی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کا تنازعہ۔ یہ دونوں ملک جنوبی قفقاز ساؤتھ کاکیسس میں بحیر اسود اور بحیر کیسپیئن کے درمیان مشرقی یورپ اور ایشیا کے ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہیں۔ آذربائیجان کی آبادی 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ آرمینیا کی 30 لاکھ کی آبادی مسیحیوں پر مشتمل ہے۔ آذربائیجان کی ترکی کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ آرمینیا کے روس کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، حالانکہ روس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ سن 1923 میں سوویت یونین نے نگورنو قرباخ کو، جس میں آرمینیائی آبادی کی اکثریت تھی، آذربائیجان جمہوریہ کا ایک خود مختار خطہ بنایا تھا۔ اس خطے کی 1,50,000 کی آبادی کی اکثریت اب بھی آرمینیائی ہے۔ سن 1988 میں نگورنو قرباخ میں نسلی آرمینیائی باشندوں نے اس پر آرمینیا کی حکمرانی کے لیے تحریک شروع کی۔ اس نے نسلی کشیدگی کو ہوا دی، اور جب سن 1991 میں اس خطے نے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کیا تو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 30,000 ہلاکتیں ہوئیں اور لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ سن 1993 تک آرمینیا نے نگورنو قرباخ میں آذربائیجان کے آس پاس کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ گزشتہ دنوں آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد پر جھڑپیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں، اور ان کے بارے میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشین یان کا کہنا ہے کہ ان میں 49 آرمینیائی فوجی مارے گئے ہیں۔
آرمینیا کا دعویٰ ہے کہ آذری افواج نے آذربائیجان کی سرحد کے قریب کئی قصبوں پر گولہ باری کی اور اس نے اپنی گولہ باری کو آرمینیا کی بڑے پیمانے پر اشتعال انگیزی کا جواب قرار دیا۔ اس کی حکومت کا کہنا ہے کہ آذربائیجان نے لڑائی شروع کی کیونکہ وہ نگورنو کاراباخ پر مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے حملہ آرمینیا نے کیا تھا۔ اس نے آرمینیا کی سرحد پر انٹیلیجنس سرگرمیاں انجام دینے اور اس کی فوجی پوزیشنوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ جب اگست کے آخر میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے برسلز میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشین یان سے ملاقات کی تو دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور زیادہ تر لوگ امن معاہدے کے بارے میں کافی مثبت امکانات دیکھ رہے تھے جس پر انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ اس پر کام جاری ہے، کسی کو بھی اتنی جلدی اس پیمانے کی لڑائی کی توقع نہیں تھی۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ آذربائیجان نے اس کے جنوب مشرقی علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا سرزمین میں کسی قسم کی دراندازی کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ فوجی کارروائیاں آرمینیا کی طرف سے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیوں کے جواب میں تھیں۔ دو سابق سوویت جمہوریہ کے درمیان ان کی آزادی کے بعد سے زیادہ تر لڑائی نگورنو کاراباخ پر ہوئی ہے، جسے بین الاقوامی سطح پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس خطے کی زیادہ تر آبادی اور حکمرانی نسلی آرمینیائی باشندوں کی ہے۔ لیکن اس ہفتے کی لڑائی کاراباخ سے کم از کم 200 کلومیٹر دور ہوئی ہے۔ آرمینیا کا یہ حصہ اسٹریٹجی کے لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ آذربائیجان کے مرکزی حصے کو اس کے محصور خطے نخیچیوان سے جدا کرتا ہے، جو کہ ترکی کی سرحد سے متصل ایک زمینی خطہ ہے۔ آذربائیجان آرمینیائی سرزمین سے ہو کر نخیچیوان اور بالآخر ترکی تک ایک راہداری کھولنا چاہتا ہے۔ اس امکان کو آرمینیا کے صدر پیشین یان نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان سرحدیں کہاں واقع ہیں، اس بارے میں کبھی کوئی باہمی معاہدہ نہیں ہوا کیونکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہوتے ہی دونوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں پایا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔